عمران شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ان کی رائے اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، سزا معطل ہو گئی، انہیں عبوری ریلیف مل گیا ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ریلیف جو تھا وہ ان کو عمران خان صاحب کو ملنا ہی ملنا تھا۔ یہ 30 سال کی سزا تھی، جس کے اوپر ضمانت بھی ایک طرح سے رائٹ ہوتا ہے، اور وہ پروسیجر جو ہوتا ہے وہ ضمن میں ہوتا ہے کہ سزا کی میعاد کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہوتی، تو جب تک اس کی جو مین اپیل ہے اس کے اوپر فیصلہ نہ ہو جائے تب تک کی جو قید ہے وہ جس میں وہ کاٹ رہا ہے، کیونکہ ٹرائل تو اس کی کنٹینیوشن ہے نا، یہ والا جو اپیل کا سننا ہوتا ہے یہ ٹرائل کی ہی کنٹینیوشن، تو یہ ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا، یہ ان کو مل گیا، لیکن اگر آپ یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بری ہو گئے ہیں تو یہ بری نہیں ہوئے الزامات سے، ابھی وہ اپیل پینڈنگ ہے، وہ جب اس کی باری آئے گی تب وہ سنی جائے گی، پھر اس کے اوپر اگر بریت بنتی ہے تو پھر وہ اس الزام سے یا اس جرم سے بری قرار دیے جائیں گے، تب وہ انوسنٹ کہلائیں گے، پھر ان کی جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہوگی۔ ابھی ایک یہ عارضی بندوبست ہے کہ وہ ان کی جو ہارڈ شپس ہیں، جو ایک عدالتی یا جو ٹرائل کا عمل ہے اس کی وجہ سے جو ان کو درپیش تھی ان میں کمی واقع ہو، یہ ایک عام پروسیجر ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ کسی بھی قسم کا نہیں ہے تو وہ ان کو ضمانت ایک طرح سے مل چکی ہے، فیصلہ معطل ہو چکا ہے، تو ان کو باہر آ جانا چاہیے، ایک عام شہری کی طرح جو اس طرح زندگی کو گزارتا ہے اس طرح وہ گزارے، اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں، اپنی میل ملاقات بھی جاری رکھے، بالکل ایک عام شہری رہا۔ لیکن یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف اور بھی مقدمات ہیں، سائفر میں ان کی گرفتاری پڑ چکی ہے، سائفر والے مقدمے میں ایک اسپیشل کورٹ وجود پا چکی ہے، وہاں پر وہ کیس ایک خاص حیثیت میں چل رہا ہے، ان کے جو شریک ملزمان ہیں وہ اس میں پیش ہو رہے ہیں، تو اب اگلا مرحلہ ان کو ایک نئے مقدمے کا سامنا کرنا ہے جس میں وہ گرفتار ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ ٹرائل کورٹ جو اسپیشل کورٹ ہے ایف آئی اے والی، وہ جب تک ان کی ضمانت نہیں لیتی وہ جیل سے باہر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ایسا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ان کی جو ہے وہ ضمانت چونکہ منظور ہو چکی ہے، لیکن آپ نے ذکر کیا سائفر کیس کے حوالے سے، سر ایک اور درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانت کے بعد کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اگر وہ بھی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک ریلیف ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں کہ یہاں پر تو معاملات عدالتوں کے ایک خاص قسم کا جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ رویہ رہا ہے، لینیٹ ویو رہا ہے، عدالتوں نے وہ اس طرح کر کے ریلیف دیے ہیں ماضی میں، کہ پہلے بھی اس طرح کا ایک فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، ایون مطلب میں وہ ہسٹری اس میں نہیں زیادہ جانا چاہتا، ٹائم کا ضیاع ہوگا، تو اس طرح کا ریلیف جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ماضی میں مل چکا ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی چیزیں خراب ہوئی، اگر ادروائز تو چیزیں اور طرح سے ہو سکتی تھی، اگر جو قانون ہے وہ اپنا پروسیجر جو ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر جو الزامات کی نوعیت ہے وہ قومی سلامتی سے متعلق ہے، اور عدالتیں جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری لینیٹ ویو ان کے معاملے میں لے نہیں پائیں گی، تو ان کو جو پروسیجر ہے کہ پہلے ان کو چھوٹی عدالت میں وہ جو ٹرائل کورٹ ہے، جو اسپیشل کورٹ ہے ایف آئی اے کی، وہاں پر ان کا کیس چلے گا ضمانت کا، اگر ہو جاتی ہے تو بیلنٹ کورٹ، اگر نہیں ہوتی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیمنٹ فورم ہے، وہاں پر یہ والا کیس چلے گا۔ اگر کوئی جمپ کرنا چاہتا ہے جس طرح ماضی میں بھی ہوا کہ ان کے جو مقدمات تھے وہاں پر ڈائریکٹلی جو بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ ہے اس نے انٹرفیئر کیا، تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے جا کے ملتا رہا ہے پاکستان۔ عمران صاحب، ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ سائفر والا معاملہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے ملٹری کورٹ میں، وہ اسپیشل عدالت میں جو ہے وہ یہ سماعت ہو رہی ہے، شامی محمود قریشی بھی ریمانڈ پر ہیں، تو اب یہ اگر سائفر والے معاملے پر دوبارہ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے مزید بڑی مشکلات کا باعث بنے گا؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیں کہ یہاں پر جو
क्रिमिनल केसेस होते हैं वो प्रोसीजर जो है वो जरा थोड़ा सा लेंथी है, और उस प्रोसीजर से निकलते निकलते अभी आप देख लें कि ये वाली जो फैसला मुअत्तल जो आज हुआ है, ये वाला केस जो है, ये भी एक प्रोसीजर ही है कि जिस वजह से वो 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे, और आज आप तारीख देख लें, यानी कि कोई 1 महीना होने को है उनको कि वो जेल में हैं और कैद काट रहे हैं। तो प्रोसीजर जो है वो हमेशा, और दुनिया भर में प्रोसीजर जरा टाइम टेकिंग होते हैं, और उसकी वजह से मुश्किलात भी इंसान को होती हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब मुश्किल में हैं, अभी उनकी मुश्किलात टलने वाली नहीं है, और अभी महज एक फैसला मुअत्तल हुआ है, और वो जो फैसला मुअत्तल हुआ है वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है इमरान खान साहब के लिए, ये एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि, सॉरी आपको इंटरप्ट कर, जैसा कि आपने कहा कि फैसला मुअत्तल हुआ है सर, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात होती है, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, आगे आने वाले दिनों में लेवल प्लेइंग फील्ड की खातिर इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, या आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं? देखिए, जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी एक उनके लिए जो एक खास, वो हम कहते हैं ना जी, नरम गोशा, वो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर कुछ लोग जो मौजूद है वहां पर पाया जाता है। हम उसका इजहार देख चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये हम सब के लिए सवाल है कि क्या पाकिस्तान में किसी इस तरह के किसी भी लेवल के किसी भी मुल्ज़िम को कभी किसी अदालत ने मर्सीज दे के बुलाया है? वहां पर तो बख्तरबंद गाड़ियां होती थी, हमने माजी में देखा है कि वहां पर सलूक इस तरह के होते थे। अब खान साहब को जो कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहा गया कि जी वो देसी घी में उनको हफ्ते में 2 दफा देसी मुर्गा और पता नहीं जो वो चाहते हैं वो सब कुछ उनको वहां पर मिल रहा है, बेड है, टीवी है, सब कुछ है। लेकिन प्रोपोगेट करने वालों ने किस लेवल का प्रोपोगेंडा किया, तो एक खास, और ये क्यों है? ये इसलिए है कि वो कोई एक बात के वो साबिक वज़ीर आज़म है, उनको बी क्लास मिलनी चाहिए, उनका हक बनता है, लेकिन मर्सिडीज वाला मामला यहाँ पर कभी भी नहीं हुआ। तो एक जो कह लें कि उनके लिए जो एक नरम गोशा है जिसका इजहार होता है वो होगा। बाकियों को तो हमने अदालतों में गिरफ्तार होते देखा, बाकियों के साथ जो है वो उनकी वीडियोस प्राइम मिनिस्टर हाउस में आवाजें सुनाई जाती थी। लोग कैंसर के पेशेंट होते थे, उनको सोने के लिए नरम गद्दा और तकिया तक नहीं दिया जाता था, जमीन पर सोया जाता था। लेकिन यहाँ पर उसके बरक्स फैसिलिटीज खासी प्रोवाइड की जा रही हैं। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।